بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کروایا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں بہت سے عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ پر رکھ کر بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک اب تو خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں جھولا پڑا ہوا دروازہ پر آیا اور اس نے زور سے کواڑوں کو پیٹا۔ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا، ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے کیا؟ اس نے کہا، ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا، تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک-ul-موت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چھت گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا، سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پر پہنچ جاتا ہے جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک-ul-موت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ اللہ کو راضی کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔